ایک مرتبہ ایک یہودی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت امام علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں قوم یہود کا ایک عالم ہوں اور میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی 7 مخلوقات ہیں کہ جو مخلوقات بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ بس پھر اب حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب تم یہ بات جان لو کہ وہ 7 مخلوقات کے جو مخلوقات بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو ان 7 مخلوقات میں سے پہلی مخلوق اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ وہ پہلی مخلوق ہیں کہ جسے اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ دوستو یاد رہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12، سورہ الحجر کی آیت نمبر 28، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 61 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں موجود ہے۔ اسی طرح اے بندہ خدا، اب جان لو کہ وہ دوسری مخلوق کے جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ دوسری مخلوق آدم کی زوجہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ دوستو حضرت بی بی حوا کس طرح سے پیدا ہوئی، تو اس بارے میں تو بہت ہی زیادہ مختلف روایات موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو آدم سیریز میں ہی بتاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت بی بی حوا کو بھی بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے ہی پیدا کیا تھا، تو اس بات کا اشارتاً ذکر قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں موجود ہے۔ تو بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب جان لو کہ وہ تیسری مخلوق کے جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ تیسری مخلوق ایک کوا ہے، اور یہ کوا اس زمین پہ تب آیا تھا کہ جب آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد قابیل اس بات کو لے کر پریشان ہو گیا کہ آخر اب وہ اپنے اس بھائی کی لاش کو اپنے باپ آدم اور ماں حوا سے کیسے چھپائے۔ تو بس پھر کچھ ہی دیر کے ہی بعد اللہ نے آسمان سے ایک کوے کو اس زمین پہ بھیجا، اور پھر اس کوے نے ایک دوسرے کوے کو مار کر اپنی چونچ سے اس زمین میں ایک گڑھا کھودا، اور پھر اس گڑھے کو کھودنے کے بعد آسمان سے آئے ہوئے کوے نے اس مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ بس جیسے ہی قابیل نے اس کوے کو دیکھا کہ اس کوے نے تو دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر زمین میں ہی دفنا دیا ہے، تو پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے بالکل اسی کوے کی طرح ہی زمین میں ایک گڑھا کھودا، اور پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ اور اے بندہ خدا، اللہ نے یہ جو کوا آسمان سے اس زمین پہ بھیجا تھا، تو یہ کوا بھی وہ مخلوق ہے کہ جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ دوستو اس کوے کا مکمل واقعہ میں اسی اسلامک سیریز کے پارٹ نمبر 13 میں بیان کر چکا ہوں، اور یاد رہے کہ اس کوے کا ذکر قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ بس پھر اے بندہ خدا، اب جان لو کہ وہ چوتھی مخلوق کے جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور یہ عصا ایک ایسا عصا تھا کہ جس عصا کو آپ اس زمین پر پھینکتے تو یہ عصا ایک سانپ بن جاتا۔ دوستو یاد رہے، عصا عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ لکڑی سے بنی ہوئی چھڑی یا پھر لاٹھی کے جسے اکثر بزرگ حضرات چلنے کے لیے سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور دوستو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا بالکل ایک اصلی اور حقیقی سانپ کی طرح بن جاتا تھا، لہٰذا چونکہ یہ سانپ کسی اور دوسرے سانپ سے پیدا نہیں ہوا تھا، تو اسی وجہ سے ہی یہ سانپ بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی۔ اور دوستو اس عصا کا ذکر قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 میں موجود ہے۔
اسی طرح اے بندائے خدا اب جان لو کہ وہ پانچویں مخلوق کے جو مخلوق بھی بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئی تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دمبا تھا، اور اس دمبے کو حضرت جبرائیل جنت سے اس زمین پر لے کر آئے تھے، اور حضرت جبرائیل اس دمبے کو اس وقت اس زمین پر لے کر آئے تھے کہ جب اللہ رب العزت نے امتحان کے طور پر حضرت ابراہیم کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوستو حضرت ابراہیم کے اس دمبے کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورہ الصافات کی آیت نمبر 107 میں موجود ہے، جبکہ موجودہ دور کی انجیل یعنی بائبل کے مطابق بائبل کے بالکل شروع میں ہی بک آف جینیسس اردو میں پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 22 کی آیت نمبر 13 میں بھی موجود ہے۔ بس پھر اے بندائے خدا اب جان لو کہ وہ چھٹی مخلوق کے جو مخلوق بھی بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کو اللہ نے قوم سمود کے لیے معجزہ کے طور پر پہاڑ سے پیدا کیا تھا۔ دوستو اس اونٹنی کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 79، سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے 68، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے 158، اور اسی طرح اس واقعہ کا ذکر سورہ القمر کی آیت نمبر 23 سے 31 میں بھی موجود ہے۔ بس اے بندائے خدا اب آخر میں اس ساتویں مخلوق کے بارے میں بھی جان لو کہ جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ پرندہ تھا کہ جس پرندے کو آپ نے مٹی سے بنایا تھا، اور پھر اس پرندے کو مٹی سے بنانے کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اس پرندے میں روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو گیا اور پھر وہ اڑ گیا۔ لہٰذا چونکہ یہ پرندہ بھی کسی اور پرندے سے پیدا نہیں ہوا تھا تو اسی وجہ سے ہی یہ پرندہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ دوستو یاد رہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور پھر آپ ان مٹی سے بنے ہوئے پرندوں میں جب روح پھونکتے تو وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اس بات کا ذکر قرآن میں دو جگہوں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے تو اس واقعہ کا ذکر بحار الانوار کے والیوم نمبر 10، والیوم نمبر 33، والیوم نمبر 60 اور والیوم نمبر 61 میں موجود ہے، جبکہ بالکل یہی واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی دو معتبر ترین کتابیں عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں اور الخصال کے باب نمبر 12 کی حدیث نمبر 1 میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ بس اب دوستو ویڈیو کے آخر میں ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے یہ جو سوال کیا تھا تو اس یہودی نے آپ سے یہ صرف ایک ہی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس یہودی نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے ایسے 50 سوال کیے تھے، اور میں نے آپ کو ان 50 سوالوں میں سے ابھی صرف یہ ایک ہی سوال بتایا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ دوستو باقی تمام سوالوں کو بھی میں آپ کو بہت جلد اسی اسلامک سیریز کے اگلے پارٹس میں بتاؤں گا۔ تو بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی بن ابی طالب نے تو اسے اس کے سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا ہے، تو پھر وہ یہودی بھی یہ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اور